تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایسے تو بہت ساری ذمہ داریاں اس کے پاس ہیں. بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، راستوں کے اور درختوں کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. ایسے تو بہت سارے حقوق ہیں اور ہر ایک ذمہ داری کو انسان کو نبھانا ضروری ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے واضح انداز میں بیان کرنا اس کے لیے ضروری ہے. جو اللہ نے اس کو حلال کہا اس کو حلال کہنا ہمیں ضروری ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قیامت تک وہ چیز حرام ہی رہے گی، اور ہر انسان کو اس حرام کردہ چیز سے بچنا ضروری ہے. اور جن چیزوں سے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو اگر کوئی آدمی اس کو کھانا چاہے یا نہ کھائے لیکن اس کو حلال ماننا اس کے لیے ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر گائے کو اللہ نے گائے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے گائے کے گوشت کو نہیں کھاؤں گا اور مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، تو حضرات علماء نے اس مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی اللہ کی حلال کردہ چیز کو اس نے حرام کہا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہی سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ بقرعید کے موقع پر یہی بات سمجھتے ہیں کہ جب حکومت سے یہ قانون بنا دیا کہ بھئی گائیں کاٹنا جو ہے اب حکومت کے خلاف ہے تو لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کاٹنا بھی حرام اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے سامنے، ان حکومت والوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اس گائے کو وہ خدا مانتے ہیں.
تو ہمارا مسلمان اگر اس عقیدے سے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اسے خدا مانتے ہیں اس لیے ہم جو اس کے گوشت کو نہیں کھائیں گے, ہم بھی اس گوشت کو حرام مانتے ہیں, ہم بھی اس کو قربانی کو حرام سمجھتے ہیں, تو یہاں نکتے کی بات یہ آتی ہے کہ یہ گائے کو یہ بھی ماتا سمجھتا ہے, یہ بھی گائے کو خدا سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا. حالانکہ ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بھی ہم سر نہیں جھکا سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اونٹ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اونٹنی نے اپنے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو بات کی ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی بات کرتے تھے, یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. لیکن یکا دکا اگر کسی آدمی کو موجودہ زمانے میں اللہ نبیوں سے ہٹ کر کسی آدمی کو بھی اگر یہ چیز دے دے تو ہم اس کو معجزہ نہیں کہہ دیں گے, بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی کرامات. بھئی یہ بزرگ ایسے ہیں جو اللہ نے ان کو کرامت ایسی دے رکھی ہے, یہ جانوروں سے بھی بات کرتے ہیں. اس نبی کا ہم اعلان نہیں کریں گے, ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے, ہم اس کی وجہ سے اس کو نبی ہونے کا ہم یقین بھی نہیں رکھیں گے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ نبی ہے تو اسلام سے نکل جائے گا. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ جانور آیا, وہ اونٹنی آئی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے جو اپنے گردن کو جھکائی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی سے بات کی. تو اللہ کے رسول کو اس اونٹنی نے بتایا کہ نبی جی میرا مالک ایسا ہے کہ مجھ پر جو ہے کھانا کم دیتا ہے لیکن مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو نے اس اونٹنی پر ظلم کر رکھا ہے. کہا کہ نبی جی میں نے کیا ظلم کیا؟ کہا کہ تو کھانا اس کو کم کھلاتا ہے لیکن اس سے کام تو زیادہ لیتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کہنے کی وجہ سے اب اس آدمی نے عمل کیا. تو یہاں ایک نکتے کی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں, پالنا کوئی گناہ نہیں, آپ گھروں کے اندر جو ہے بچیوں کو پالے, پرندوں کو پالے, کوئی گناہ نہیں, پال سکتے ہیں, لیکن ان کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی ایک روایت ہے, ایک عورت جو نمازی تھی, عبادت گزار تھی اور عبادت بہت کرتی تھی, لیکن اس نے بلی پال رکھی تھی, لیکن اس بلی کو وہ کھانا نہیں دیتی تھی, دودھ نہیں پلاتی تھی, جس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ پر مر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں سجدے میں دیکھا. نماز کے بعد حضرات صحابہ سے کہا میں اس عورت کو میں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہوں. کون عورت؟ جو دنیا کے اندر ایک بلی کو, نمازی تھی, سب کچھ وہ عبادت گزار تھی, لیکن اس نے بلی کو بجائے اسے کھانا کھلانے کے, اسے دودھ پلانے کے, بھوکی پیاسی اس بلی کو مار دی, جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی ہے. ایک عورت ایسی تھی جو گنہگار تھی, لیکن اس نے کتے کو, پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے جنت میں دیکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی جانوروں کی بھی حقوق ہیں, جانوروں کو پالنا کوئی گناہ نہیں, پالے اچھی بات ہے, لیکن جانوروں کی بھی حقوق ہے, ان کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی آدمی جانوروں کے حقوق کو ادا نہ کرے تو جیسا حدیث میں نے آپ کے سامنے سنایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ جانوروں کے حقوق کو ادا نہ بھی کرے, تو اگر کوئی آدمی پالتا ہو لیکن ان کے حقوق کو ادا نہ کرے, وہ جتنی مرتبہ جو ہے تکلیف میں ہوں گے اتنا گناہ اسے بھی ہوگا. تو اس لیے جانوروں کے حقوق کو ادا کرے. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس اونٹنے کے والد کو سمجھا کر بھیج دیے. تو صحابہ جو اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اے نبی جی ہم بھی چاہتے ہیں جس طرح یہ جانور آپ کے سامنے سجدہ کیا ہے, سر جھکایا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کرے, ہم بھی آپ کے سامنے سر جھکائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے جھکانا, حرام ہے کسی کے سامنے سر جھکانا, حرام ہے کسی مزار کے سامنے سر جھکانا, حرام ہے کسی کے سامنے اپنے اس سر کو جھکا کر سجدہ کرنا بھی گناہ ہے.
اس لیے جو ہے ایک بات ذہن میں رکھے، ان مزاروں کے سامنے جا کر کسی بھی بزرگ کے سامنے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے پیروں پر گر کے سجدہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو عبادت سمجھ کر کرتا ہو، اس سے اسلام سے نکل جاتا انہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سمجھایا ہے۔ تو بہرحال بات وہی کہیں سے کہیں چلی گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت صرف ایک خدا کی ہوگی قیامت تک، جب تک اللہ کا حکم باقی ہے اس وقت تک ہم اللہ کا حکم ہی مانیں گے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی انسان کا ڈر اور دل میں پیدا کرنا بھی گناہ ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنا یہ ثواب ہے، اگر دو لوگوں کا ڈر اور خوف رکھیں گے یہ گناہ ہے۔ لوگوں کا ادب کریں، آپ ڈر نہیں کیا جائے گا، بھئی ڈرنا یہ اللہ کی ذات سے ہے، ادب کرنا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ادب کریں۔ ماں باپ کا ادب و احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے والدین کو حقوق کو ادا کرو۔ اللہ آگے فرماتے اُفٍّ لَكُمْ کہ تم ان کے سامنے اف بھی تک نہ کہو۔ یہ جو بتائی گئی بات ہے یہ ادب کی بات بتائی گئی ہے، ڈرنے کی بات نہیں۔ مخلوق سے ڈرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، خالق سے ڈریں، ساری مخلوق تم سے ڈرے گی۔ لوگوں سے ڈریں گے تو خالق بھی ناراض اور مخلوق سے ہم ڈریں گے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ آدمی ہمیشہ حق بات کہے گا، حق بات پر عمل کرے گا، حق بات پر لوگوں کو حکم کرے گا اور حق بات کی لوگوں کے سامنے گواہی دے گا۔ جو آدمی لوگوں کا ڈر رکھے گا وہ آدمی حق بات سے بھی ڈرے گا، حق بات سننے سے بھی ڈرے گا، حق بات کہنے سے بھی ڈرے گا، حق بات کی گواہی سے بھی آدمی ڈرے گا اور حق بات پر عمل کرنے سے بھی ڈرے گا۔ اس لیے جو ہے جو خطبے کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس بات کا ہمیں حکم دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب والوں سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے کہہ رہے کہ ہم نے ان سے اس بات کا وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ اوت الکتاب، کہ ہم تمہیں جو ہے تم لوگوں کے سامنے جو ہے ضرور بضرور ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے سامنے کتاب والوں سے، اہل کتاب جو ہے نا ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے کتاب والوں سے عہد لیا تھا، اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے ضرور جو ہے بیان کرو گے۔ کس بات کو بیان کرو گے؟ حق بات کو تم بیان کرو گے، کتاب اللہ کی تم بات کرو گے، لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کے حکم کو تم بتاؤ گے۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھپا نہیں کرو گے، اپنے فائدے کے لیے تم جو ہے اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنے پاس نہیں چھپاؤ گے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا نہیں دیکھا جاتا، چند پیسوں کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیے، چند پیسوں کے خاطر غلط بات بتا دیے، چند پیسوں کے خاطر لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیتے ہیں۔ بتاتے نہیں بتاتے؟ فلاں کونسلر آئے تو اس کے لیے الگ مسئلہ، فلاں ایم ایل اے صاحب آئے تو اس کے لیے الگ مسئلہ، فلاں جو ہے سیٹ صاحب آئے تو اس کے لیے الگ مسئلہ، فلاں غریب آیا تو اس کے لیے الگ مسئلہ۔ غریب اگر رشوت کھائے، سود کھائے تو کہتے ہیں کہ بھئی تیرا اس کے لیے سود کھانا حرام ہے، بولتے نہیں بولتے؟ اگر یہی کام کوئی سیٹ صاحب کرے، کوئی جو ہے کونسلر ایم ایل اے کرے، اگر کوئی بڑا آدمی کرے تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے لیے اجازت ہے، کیا بھی بات ڈرنے کی نہیں، بولتے نہیں بولتے؟ کیونکہ جیسا دیس ویسا بھیس ہے نہیں۔ اس لیے جو ہے فرمایا آدمی مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق بات کہنے والا ہو، لوگوں سے ڈرے نہیں۔ جو آدمی مخلوق سے ڈرے گا وہ آدمی حق بات کہنے سے بھی ڈرے گا۔ یہی تو بات اللہ ہمیں قرآن میں سمجھا رہے ہیں۔ اور جو بھی بات ہم کریں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ جو بھی بات کرو قرآن حدیث کی بات کرو، حضرت بولتے نہیں بولتے؟ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت تمہیں جو بھی بولنا قرآن حدیث ہی بولنا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی بات نہیں بولنا۔ بھائی اچھی بات ہے، ہم آپ کے سامنے قرآن حدیث ہی پیش کرتے،
قرآن حدیث ہٹ کو نہیں بات کریں گے. لو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں اللہ قرآن کے اندر؟ اللہ یہ کہہ رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں سے عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اسے ضرور بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں, حق بات کو تم چھپاؤ گے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہمیں ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے, لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے فائدے کی بات کرو, حضرت بولتے نہیں بولتے. اب یہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات تمہیں حق کرنے کی ہے, چاہے لوگ تم سے روٹ بھی جائے, لوگ تم سے ناراض بھی ہو, لوگ تمہیں اپنا دشمن بھی کہے, اپنے چاہنے والے تمہیں دشمن بھی کہے, لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے حکموں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کون بھی کہہ رہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور حق بات کے خلاف کھڑے ہونا یہ کفار کی علامت ہوتی ہے. کس کی علامت ہوتی ہے؟ کفار کی علامت ہوتی ہے. جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں حدیث سے بات سمجھا رہا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر لوگوں کو اچھائی کی دعوت دی, لوگوں کو جو دین کی دعوت دی, تو لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ہیں, یہ دیوانے ہیں, مجنون ہیں, یہ جو پاگل ہے, بولے نہیں بولے. اور کئی لوگوں نے حق بات کہنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہرے مبارک پر بھی تھوکا ہے. کئی لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا ہے. کیوں بھی مارا؟ یہ حق بات کہنے کی وجہ سے مارے. تو اس لیے ایک بات ذہن میں رکھنا, حق بات کہتے ہوئے اگر کوئی لوگ آپ کو برا بھی کہتے ہو تو ان کی برائی سے, ان کے لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے آپ نہیں ڈرنا چاہیے, نہیں ڈرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی لوگ ہمیں کیا کہیں گے, اگر ہم کسی کو برائی سے لوگے, معاشرے کو کیا کریں گے, معاشرے سے بگڑے گا. ایک بات ذہن میں رکھنا, خدا ناراض ہو گیا, معاشرہ اگر تمہارے سے خوش بھی ہو تو خدا ناراض, تو معاشرہ تمہیں قیامت میں نہیں بچائے گا. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. کئی ہمارے مسلمان ایسے ہیں چند ووٹوں کی خاطر, میں بات جو ہے چھپائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, چند ووٹوں کے خاطر کئی ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو سیاست میں لگے ہوئے دیولوں کے پاس, مندروں کے پاس جا کر سر جھکا رہے نہیں جھکا رہے, بٹ لگا رہے نہیں لگا رہے ہیں. اگر کوئی مولانا اگر ان کو منع کرے, اگر کوئی مولانا یہ کہے کہ بھئی اس طرح کرنا گناہ ہے, حرام ہے, تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا کو سیاست نہیں آتی, یہ مولانا کو لے کر چلنے کا مزاج نہیں آتا, یہ مولانا کو جو ہے لوگوں کو, امت کو لے کر چلنے کا نہیں آتا. ان سے سوال ہم یہ کریں گے, اگر یہ مولانا نہیں ہوتے تو تمہیں مسلمان بھی نہیں رہتے, اگر یہ مولانا نہیں رہتے تو تم تک اسلام بھی نہیں پہنچتا, یہ مولانا نہیں رہتے تو آج ہندوستان کی آزادی میں کون تمہیں قربانی دیتا, اگر یہ مولانا نہیں رہتے تو تمہیں جو ہے مسجدوں کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, تمہاری حفاظت, تمہارے اولادوں کی حفاظت کون کرتے مجھے بتاؤ. یہی تو بات ہے. تو بات ذہن میں رکھے, جو آدمی ایمان کو بیچ کر سیاست کرتا ہوا آدمی اسلام سے نکل جاتا انہیں, اور ایسے آدمی کو مسلمان ماننا بھی گناہ ہے. میری بات ذہن میں رکھے, ایسے آدمی کو مسلمان ماننا بھی گناہ ہے جو آدمی اسلام سے نکل چکا ہو. اس آدمی کو آپ کھلے طور پر کہے کہ بھئی تو اسلام سے نکل چکا ہے, تو اپنے آپ کو مسلمان کا نام رکھا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حرکتوں سے, انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے کیا نہیں معلوم ہو جاتا. آدمی کا عمل دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے. بھئی دل تو اللہ دیکھنے والا ہی نہیں بولتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں دل سے تو نہیں گئے حضرت وہاں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, دل سے تو نہیں گئے حضرت. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دل سے تو بھی جاؤ یا گردوں سے بھی سمجھ جاؤ, ہم نہ اس سے کوئی فرق نہیں, ہم جو چیز دیکھیں اس چیز کو بتائیں گے. آپ نے گلاس کے اندر جو شراب رکھا ہے, اب اس کے اندر سے بو آ رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں جوس پی رہا ہوں. حضرت بھئی کیا جوس پی رہے ہیں بھئی, شراب ہی تو ہے. اگر لوگ یہ کہے کہ نہیں حضرت میں جوس پی رہا ہوں, کیسا جوس بھئی, تو پی کو عادت ہوگا, اس سے تجھے جو ہے جوس نظر آ رہا ہو, پینے والے کو معلوم, دوسرے کو معلوم ہو جاتا. تو میرے حال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں, باطن تو اللہ دیکھنے والا ہے. ظاہر تو یہی کہے گا, جب تک تو کلمہ نہ پڑھے وہ اسلام سے نکلتا رہے گا. تو
तो चंद पैसों के खातिर अगर कोई आदमी जो है ईमान को भी बेच जाता हो तो हमारा यह हक है कि हम उसके खिलाफ कहें कि भाई तो इस्लाम से निकल चुका है, अब तुझे हक नहीं कि तू जो है इस्लाम का नाम लेकर मुसलमान का लेबल लगाकर लोगों के सामने इस बात को कहते पड़े भाई मुसलमान हूँ, तो पहले कलमा पढ़। अगर तू शादीशुदा है तो जो है 80 रनों निकाह करना तेरे लिए ज़रूरी है। ये शरीयत का हुक्म है, ये मेरा तुम्हारा हुक्म नहीं। अब बाज़ लोग कहते हैं हज़रत क्या हज़रत बयान में ऐसा भी बोलती हैं क्या? हम ना, बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत बयान में ऐसा भी बोलती हैं क्या? भाई है सो बात ही ना बता रहे आपको। भाई इंसान के ईमान की हिफाजत करना, उसकी दुनिया आखिरत की फिक्र करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? पढ़े लिखे आलिमों की, उलमा की जिम्मेदारी है। दुनिया के अंदर अगर कोई खैर खा हो, इस मिंबर रसूल पर कसम खुदा की मैं कह रहा हूं आपके सामने बैठकर, अगर उम्मत का कोई खैर खा अगर दुनिया के अंदर कोई है, वो आलिम दीन है। क्यों? इसलिए कि हर आदमी आपसे कोई चीज अगर तुम राय मशवरा उससे लो, उन्हें पैसों से आपसे मतलब रखेगा। कोई वकील के पास आप जाओ, अपना केस उसके पास लेकर जाओ, सबसे पहले हाफिज में दाखिल होने से पहले उन्हें क्या बोलता? पहले 5,000 रुपये हाफिज बनो, फिर यहाँ आकर राय मशवरा करना, केस बाद में लेंगे तुम्हारा। कोई डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है बाद में तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, लेकिन अंदर आकर बात करना बोले तो 500 रुपये देखो अंदर आना। सो बोलता नहीं बोलता है। कोई स्कूल में जाओ, कोई टीचर से बात करो तो सबसे पहले बोलता बच्चे को जमाने से पहले, सांप के पास जाने से पहले खला को अंदर जाना तुम्हें वहां। कोई एमपी से मिलो, खला कर अंदर जाना। सस्ता सौदा अगर कोनते भी मिला बोले तो मौली साबिच मिला सच। रोड पर जाकर अस्सलाम वालेकुम हजरत, एक मसला पूछना हजरत, उन्हें अल्लाह का बंदा गाड़ी खड़ा को तुमने मसला बता। भाई इससे बड़ा खैर खा हमारा कोनते भी है दुनिया में? कोनते भी है क्या बताओ? कई लोग हमारे पास आते, 1-1 घंटा 1.5 घंटा हमारे पास बैठते हैं, राय मशवरा लेते हैं, कई उनकी जिंदगियों के जो है सही फैसले हमें उनको बताते हैं। 1 रुपया उनसे नहीं लेते। क्यों भाई? इसलिए हम चाहते ये हैं कि भाई लोग अच्छाई पर चले, समाज के अंदर अच्छाई हो। अगर पैसों से अगर हम भी बिक जाए तो बताओ उनमें और हमारे में कुछ फर्क रहता? उनमें हमारे में कुछ फर्क रहता? नहीं रहता फर्क। तो हक बात आपके लिए जिम्मेदारी है, हक बात हमें बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। और दुनिया के अंदर जो आदमी हक कहने वाला हो, हालात भी उसे 4-300, हालात भी उसे 4-300। दूसरों को नहीं आते हालात, उन्हें कौन घेरा घेरा कुछ बोल दिया तो उस पर हालात नहीं आते। जो आदमी हक बात कहता उस पर हालात आती। तो इसलिए मेरे भाइयों एक बात जहन में रखना, हालात कोई भी आए लेकिन बात हक हो तो हक में हक बात कहना चाहिए। और दूसरी बात अल्लाह ताला आगे फरमाते फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह ताला आगे कहते हैं वश्तरू बिही समनन कलीला, अल्लाह ताला कहते हैं वश्तरू बिही समनन कलीला, चंद पैसों के खातिर उन्होंने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के अहकामात को, रसूलों के नबियों के अहकामात को उन्होंने बेच दिया। जैसा कि आज लोग हमारे मुसलमान बेच रहे। कई हमारे मुसलमान लड़कियां औरतों को मस्तूरात को देखे चंद पैसों के खातिर देवलों के पास, मंदिरों के पास हमारे मुसलमान खड़े हैं। खड़े नहीं खड़े। एक बात में नुक्ते की बात में कहता हूं, जहन में रखना, जितना अकीदा गैर मुस्लिम बहनों का हमारा अकीदा है ना, गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा हमारे इस्लाम पर है। मैं मिसाल से बात समझा रहा हूं। आपने देखा होगा नमाज पढ़ने के बाद कई मुसलमान मस्जिद से बाहर निकलते हैं और कई गैर मुस्लिम औरतें अपने बच्चों को लेकर मस्जिद से बाहर खड़े होते हैं। वो ये कहते हैं कि हजरत हम इसलिए खड़े होते हैं, ये इबादत एक ऐसी इबादत है, इस इबादत के बाद जो चीज़ हमें दम की जाती हो इसका इलाज दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलता। कई डॉक्टरों के पास हम चले गए, कई लोगों के पास चले गए, लेकिन हमें शिफा नहीं मिली। अगर शिफा मिलना है तो आपकी नमाज में जो चीज़ आप इबादत करते हो उसमें अल्लाह ने शिफा रखा है। ये गैर मुस्लिम का अकीदा है। लेकिन आज हमारा मुसलमान बजाय इस बात का अकीदा रखने के, ये बात कहने के भाई इबादत के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी जान रखी है जो आदमी इबादत करे फिर उसके बाद किसी पर दम किया जाए अल्लाह उस आदमी की बीमारी को दूर करेंगे, ये यकीन हमारे मुसलमान होने के बाद रहना चाहिए। लेकिन हमारा मुसलमान इस यकीन को गलत समझकर आज हमारा मुसलमान कई मंदिरों के सामने खड़े नहीं खड़े।
چھوٹے چھوٹے تعویذوں کے واسطے مندروں کے پاس جا کر ہمارا مسلمان خود جا کر تعویذیں ڈال رہا، بچوں کو لے جا کر ڈال رہے ہیں. ایسے ایسے عقیدے. ایک بات میں ایک عقیدہ کو سا 2 دن پہ ایک 1.5 مہینہ پہلے رمضان سے پہلے ایک بیماری آئی تھی. کیا کہ وہ بیماری گلا پھگا سے ہوتے، کیا کہ بیماری کا نام ہے وہ اد لما کیا کہ بولتے ہیں اسے. وہ ہمارے کئی مسلمانوں کو میں دیکھا کہ کئی مسلمان ہمارے مارکیٹ کے پاس ایک مندر کے پاس کئی ہمارے مسلمان لڑکی عورتیں جو ہے مستورات برقع اوڑھی ہوئے اپنے بچوں کو لے کر مندروں کے پاس کھڑی ہیں. بلا کر کئی ہمارے ساتھیوں سے کہا بھی جا کر بات کرو کیا بات ہے. جا کر ان مستورات کو بلائے، پوچھا کہ کیا بات ہے. تو ان مستورات نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اود لمبا آگے اس کا علاج یہاں مندر میں ملتا سو، کہیں دوسرا نہیں ملتا. ہم نہ کیا بھائی یہاں جا کر نارل اتارنا، یہاں جا کر پیسے ڈالیں گے، یہاں کی تعویذ لے کر پہنیں گے تو یہ اود لمبا ہم خوش ہوتے جس سے بیماری جاتی کہتے ہیں. بھائی بیماری دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے. جیسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے ویسا اللہ کے فیصلے ہوں گے. آپ عقیدوں کو پاک رکھے، آپ حق بات پر چلے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. روزانہ جو ہے صبح و شام اپنے گھروں کے اندر آپ اپنے بچوں کو دعائے انس کی پابندی کرائے، دعائے انس کی پابندی کرائے. جو چھوٹی سی دعا ہے اگر موجودہ زمانے کے اندر اس دعا کی کثرت رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا ایمان بھی محفوظ، ہماری جان بال بھی محفوظ رہے گی. یہ دعائے انس کوئی معمولی دعا نہیں ہے، تو اس دعا کی پابندی رکھیے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ حق بات کہے. جو آدمی ناراض ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، حق بات کو حق کہے. لوگ اس سے ناراض بھی ہو تو کوئی اس سے پرواہ نہیں. اللہ کی ذات اگر ہم سے راضی ہے، ساری مخلوق ناراض تو ہمارا بیڑا پار. اگر مخلوق کو راضی کرتے ہوئے خدا کو ناراض کر دیے، خدا کی قسم مخلوق ہمیں قیامت میں ہی بچائے گی. جب خدا ناراض تو ساری مخلوق بھی مل کر ہمیں نہیں بچائے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں حق بات پر عمل کرے، حق بات پر چلے. جو لوگ آج جو ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت کئی کو یہ باتیں چھیڑ رہی ہیں، حضرت کئی کو یہ باتیں لے رہی ہیں حضرت، تو حضرت کوئی آپ کو جو ہے دیوانہ نہیں بنا رہے، آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حق بات پر چلے. بات جو ہے کہیں سے کہیں جا رہی، 2 منٹ میں بات ختم کرنا وقت زیادہ ہو رہا ہے. جیسا کہ آج 2 دن پہ 1 ہفتے پہلے سوشل میڈیا پر ایک وقت چل رہا ہے، چل رہا نہیں چل رہا، ایک مولانا جو ہے جمعہ کے بیان کے اندر کیا حج کام کے سلسلے میں بول ڈالے، حق بات بول ڈالے. سارا محلہ، سارے سیاستدان، سارے میڈیا والے ان کے خلاف. کیسا بول ڈالے حضرت؟ بولنے کا حق ہے کہ حضرت کو. اب جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھا اس میں اللہ کیا بولے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چند پیسوں کے خاطر اپنے دین کو حق بولنے سے تم پیچھے نہ پھرو. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اب جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بولنے کی ضرورت حضرت حج کام کے اندر، انہیں برقع پہن کو آتی کہ نہیں آتی. حضرت ایک بات ذہن میں یاد رکھنا، جنت سے جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے نکالا گیا. سو کیوں نکالا گیا؟ ایک عورت جو تھی جن سے بھول ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. یہ اللہ نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے کہ ایک عورت کی بھول کی وجہ سے یہ کام ہو سکتا ہے. عبادت گاہوں کے اندر اگر عورتیں آئی تو عبادت رہتی ہے، وہ گناہ ہوتا؟ مجھے بتاؤ، گناہ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہر آنے والا بجائے حاجیوں کو دیکھنے کے اس کی نظریں عورتوں پر رہتی. سو اب یہاں ایک سوال کرتی ہیں حضرت تمہاری نظر کو پاک رکھو. حضرت وش نہ بولتی ہیں. سو تمہیں گندے خیالات کی حضرت اس سے بول رہی ہیں تمہیں. اگر میں گندا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز جیسی عبادت کو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکے. بتاؤ میرے سے پاک میرے رسول کا ایمان پاک تھا نہیں تھا؟ میرے رسول کا ایمان پاک تھا نہیں تھا؟ میرے رسول کی نظریں پاک تھی نہیں تھی؟ میرے رسول کا یقین پاک تھا نہیں تھا؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں عورتیں جو ہیں بجائے مسجد میں نماز پڑھنے کے اپنے گھروں میں پڑھیں، کیونکہ اس سے عورتوں کے ذریعے سے ان مسجدوں کے اندر عبادت کے اندر بھی خلل پیدا ہوگا، گناہوں کے ذریعہ پھیلیں گے. تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر نے حضرت صحابہ کے سامنے اجماعی بات کہی کہ عورتیں مسجد میں آنا ان کے لیے گناہ ہے. یہ حضرت عمر نے کہا.
جب پاک جگہ پر عورتیں نہیں آ سکتی تو وہاں جیسی عبادت جہاں حج پر جا رہے اپنے نگاہوں کو گندے کر کو جا رہا سو سب سے پہلی نظر عورتوں پر پڑی دوسری نظر جا کر مکے پر پڑی نگاہ گندی عبادت گندی ہوتی نہیں ہوتی. اب ایک بات یہاں ایک سوال بعض لوگوں کے ذہن ایسے رہتی سمجھانا بڑا مشکل. بعض لوگوں کہتے ہیں حضرت ہماری قبر کی دھرتی ہمیں دیتی ہیں حضرت تم نہ بولنے کا حق کون دیا ہمیں کیا بھی کرتی تمہیں کون بولنے والے ہیں. بعض لوگوں کے سوالات ہمارے مسلمانوں کے کہتے بھی رتی بول ڈالے گا تو سب سے پہلا سوال حضرت ہمارا کہتے بھی کر لیتی ہے ہمیں تمہیں کون بولنے والے. بھائی تمہیں عمل کرو یا نہ کرو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہمارا حق ہے بولنے کا ہم بولیں گے. تم عمل کرو یا نہ کرو ہم نماز نہ پڑھنے پر جو ہے گناہ کا حکم کریں گے حرام کو حرام کہیں گے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں گے حلال کو حلال کہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں گے. مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی شراب پیے تو آپ اس کو گناہ سمجھتے نہیں سمجھتے. اب یا کہے کہ حضرت انہیں پیا تو چھوڑو حضرت پینے کہیں کو تمہیں کر رہی اس کی خبر کی دھرتی انہیں ذرا بھئی یہاں تم کیوں گناہ سمجھتے ہیں بتاؤ مجھے. بات سمجھ میں آ رہی. جب اس چیز کو تم غلط سمجھتے ہو تو بولنے والے کی باتیں غلط کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ قرآن حدیث سے اللہ بیان فرما رہے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو رہا ہے آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر مختصر بات ہوگی جلد آنے کی فکر کرے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.